کوثر دعا کم ایک بار اور صلوات پڑھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ايديني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پر خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. صرف آ جا بار دیگر نعرہ صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. سلام سے پہلے ایک مرزا دبیر کی ربائی پیش کرتا ہوں.
کونین پہ اللہ کا ولی غالب ہے، کونین پہ اللہ کا ولی غالب ہے، ایمان ہے روح اور علی غالب ہے، ایمان ہے روح اور علی غالب ہے، اللہ ہے مطلوب، نبی طالب ہے، کیا ذات علی بن ابی طالب، کیا ذات علی بن ابی طالب ہے، کونین پہ اللہ کا ولی غالب ہے۔ برائے خوشنودی حضرت سلطان نجف مولا امیر کائنات بار دیگر نعرہ سلامات۔ تحویل حکم سلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ اما رکا ناشم رے نئی، میرے بین سے ستر قدم تھی دور یہ زینب حسین سے، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، شہزادی کربلا سے ہوتی ہوئی شام پہنچی، شام سے رہائی پا کے مدینہ پہنچی، ماں فاطمہ کی قبر پہ جا کے ایک بیان کر رہی ہے جس کی کچھ اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں
اور تم جو زلفے سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، ارے سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، اور شہزادی دور کھڑی ہوئی، رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی، اور وہاں پہ وہ خنجر چلتا رہا۔ شہزادی اس منظر کو ماں زہرا کو بتا رہی ہیں کہ دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، ہے تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا ہے، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، اور چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا، کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ہائے ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، اور تیغ جس دم کوئی چلی اس پر، ہائے عباس کہہ کے رویا تھا، تیر پیشانی پہ لگا جس دم، ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا، اور ہائے
پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، اور ماں یہ زینب سے کہتی تھی اکبر، میری آغوش میں تھا سر اس کا، میں نے گردن کو کٹتے دیکھا تھا، اور میں نے سانسوں کو رکتے دیکھا تھا، آخری بار زیر خنجری میں نے شبیر سے سنا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا درود پڑھی محمد۔ چلے ایسے ہی پڑھ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک چل ایسے کافی ہو جائے، ٹھیک بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجہم۔ ذکر اہل بیت کا اہتمام خاص الخاص جناب مدثر مہدی صاحب کی والدہ جو علیل ہیں اس وقت کراچی میں، ان کی شفا یابی کی نیت سے کیا گیا ہے۔ ان کی شفا یابی کی دعا کے ساتھ تمام مریض اموات مومن مومنات اور جہاں کہیں ہیں آپ کے جو ملتمسین ہیں اور جو دعا کے لیے امید رکھتے ہیں کہ ہم انہیں شامل رکھیں گے اپنی دعاؤں میں، ان سب مریضوں کو شامل کرتے ہوئے 5 مرتبہ پہلے من یجیب کا ورد فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ نعرہ صلوات۔ تمام اموات مومن مومنات بالخصوص جناب خاور شاہ، ان کے والد کا انتقال ہوا کراچی میں، انہیں شامل کرتے مرحوم سید ثقلین عباس جعفری صن آف سید محمد علی جعفری اور تمام مرحومین کے لیے فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد۔ چونکہ دعائے توسل کا سلسلہ ہے، ایک مختصر سا ذکر کر لیا جائے، اور درمیان میں جناب مدثر شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے توسل میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا کچھ مصائب کا بیان ہو، جس پہ ہمارے بھائی یہ کچھ بند بھی نوحے کے پڑھیں گے۔ اور دعائے توسل کے اختتام پر چونکہ ان کی والدہ کی شفا یابی کی نیت سے یہ دعا ہے، تو ہم بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ توسل کے لیے جب دل آمادہ ہو تو چاردہ معصومین علیہ السلام ومن کل ولیجۃ دونکم، خود زرت جامع کبیرہ میں کہ میں آپ کے علاوہ ہر سہارے اور آسرے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی توسل یا کوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ایک لطیف سی بات آپ کو عرض کروں، کسی بھی مومن سے حسد کرنا آپ جانتے ہیں حرام ہے، لیکن رشک جائز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ چھن جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اور مجھے مل جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے برباد ہو جائے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس کو بھی عطا کیا، تو ویسا ہی مجھے بھی عطا کر دے۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا، نام ہے اب ایک لطیف فقرہ میں کہنے لگا ہوں، اور اگر آپ تک پہنچا گیا میں یہ، تو سمجھ لیجئے کہ آج کی فضائل کی جو محنت ہے وہ آنا وصول ہو جائے گا۔ حسد مومن سے حرام ہے اور رشک جائز ہے، فقط علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن سے حسد بھی حرام ہے اور رشک بھی حرام ہے۔ اللہم صل حسد تو ہے ہی حرام، رشک بھی حرام ہے علی ابن ابی طالب۔ یعنی کوئی یہ تمنا کرنے لگے کہ جو علی کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، اس لیے کہ وہ عبث کی تمنا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ناممکن کی تمنا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا بننے کی خواہش ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حسد بھی حرام ہے، رشک۔ مالک اشتر نے بھی ایک فرق رکھا تھا، بہرحال کہا کہ آپ نے 100 مارے، میں نے 99۔ تب بھی علی نے سمجھایا کہ جو تمہارے سامنے آ گیا تم نے قتل کیا، میں نے 70 نسلوں تک دیکھا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے لیے نہ ان سے کوئی حسد ہو سکتا ہے، جو ان سے حسد کرے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو اللہ نے کچھ انسانوں کو فضل عطا کیا ہے، کچھ لوگ اسے حسد کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں، ہمارے فضائل پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو نہ علی سے حسد کیا جا سکتا، علی سے رش اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ علی جیسا کوئی بن سکتا نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے اس وقت کے جو ظاہری اسلام پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ تم علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا، چاہے علی نے تمہارے باپ کو کیوں نہ مارا۔ چونکہ بدر و احد، خیبر و خندق میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت سے مسلمانوں کے آباء و اجداد کو مارا تھا۔ تو کہا تم علی سے محبت رکھنا، چاہے تمہارے باپ کو علی نے قتل کیوں نہ کیا ہو۔ تو اس لیے مولا علی علیہ السلام، اور یہ ساری مثال صادق آتی ہے ان کے ابناء طاہرین پر۔ تو میں عرض کر چکا ہوں یہ کہ جب کوئی مسلمان وہ فقط ایک حد میں فضیلت پر رک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اس کمال معرفت پہ نہیں پہنچا، کہ جب
ابو حنیفہ اس عصا کو آ کے بوسہ دیں جو امام صادق السلام کے ہاتھ میں ہے، کیا بات ہے، چونکہ وہ رسول اللہ کا عصا ہے، کیا بات ہے، تو امام مستین الٹ کے کہیں کہ حاضہ جلد رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یعنی اگر احترام رکھنا ہے تو اس کا احترام رکھو۔ تو ان ہستیوں کا توسل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی نہ فقط توسل ان کا ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، یا جن کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے کوئی نص ان کی جانب سے آئی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام جیسے ہی ہیں، ابوالفضل عباس علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہستیوں کے توسل سے آپ تمام کی تمام مشکلات مادی معنوی کو حل فرمائے انشاءاللہ سے۔ میں توسل پڑھ لیتا ہوں اور درمیان میں مختصر سا ذکر ہو جائے گا۔ ایک بلندر ہے دری سلوات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ نام ابو عبداللہ حسین مولا حسین نے فرمایا قتیل العبرات، میں کشتے گریاں ہوں، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا۔ شہید بہت سے ہیں، جسے رلا رلا کر مارا گیا وہ حسین ابن علی ہے۔ حسین کبھی عباس کے بازوں پر ہوئے، کبھی قاسم کی پامال لاش پر ہوئے۔ ایک کیفیت ایسی آئی کہ فسقط من الفرس، حسین جب بھی کسی شہید کے پاس جاتے تھے تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ حسین مثلاً گھوڑے سے اترے اور شہید کے پاس پہنچے۔ علی اکبر کے لیے نہیں لکھا ہوا فسقط من الفرس، حسین گر گئے گھوڑے سے جاتے۔ پھر کبھی حسین اٹھے، کبھی دائیں جھکے، کبھی بائیں جھکے، اور یہ خاص وہ قربانی ہے کہیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کی حتیٰ ائمہ علیہ السلام کتنی مظلوم تاریخ رہی ہے، لیکن کسی امام کے سامنے اس کے کڑی الجوان کی ویسے شہادت نہیں۔ ہر امام مظلوم ہے، لیکن حسین وہ ہیں وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا،
وضع خده على خده، اور 3 فقرے فرمائے لقد استرحت من ہم الدنیا، فقط پہلے تو یہ فرمایا علی الدنیا بعدک العفا، کیا مظلومیت ہے اس میں. فرمایا کہ اے بیٹا جس دنیا میں تم نہ ہو دنیا پر خاک ہے پھر، علی الدنیا بعدک العفا لقد استرحت من ہم الدنیا. فرمایا کہ علی اکبر تم تو دنیا کے غم سے آزاد ہونے جا رہے ہو. وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، تمہارا باپ تنہا رہ گیا، اکیلا رہ جائے گا، غربت میں رہ جائے گا. امام حسین نے عاشور کے دن کہیں ملتا نہیں باقاعدہ کہ جیسے مثلا بد دعا کر دی ہو، لیکن فقط یہ ایک موقع ایسا ہے کہ نفرین کی عمر سعد کو کہ اللہ تیری نسل کو ویسے ہی کاٹ دے جیسے تو نے میرے علی اکبر کو. علی اکبر کی زیارت گاہ الگ ہے، ان کی زرعی امام حسین علیہ السلام کی زرعی کے ساتھ ہے. ان پر زیارت عاشورہ میں سلام الگ ہے، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین، پھر وعلی اولاد الحسین. یہ حسین کی وہ قربانی ہے کہ عرض کیا جائے. بس عزیزوں گریہ آپ نے کیا، صدائیں بلند ہو گئیں، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. لیکن اکبر کی شہادت سے پہلے کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا اور بعد میں بھی دیکھا تھا، لیکن میں پہچان نہ سکا. اللہ جانے کیا مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام. ایک جملہ ہمارے یہاں پر کم پڑھا جاتا ہے، مقتل میں تو بہت ہے. ہمارے شہزادہ علی اکبر کے مصائب میں معمولاً برچھی کا ذکر تو ہے، لیکن یہ جملہ کم پڑھا جاتا ہے. فقط تعوہ بسیوفہم اربا اربا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. پتہ ہے کیسے؟ جب شہزادہ زخمی ہوا نا تو اپنے گھوڑے پر جھک گئے، سواری پر جھک گئے. خون علی اکبر گھوڑے کی آنکھوں میں گیا اور پھر یہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان چلا گیا. پھر جس کے پاس جو تھا تیر ہے، تلوار ہے، تلواروں کا لفظ زیادہ ہے یہاں پر، اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر. لہٰذا یہ لاشیں اس قابل بھی نہ بچا تھا کہ حسین خود سے دے کر جاتا ہے. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. ایک خاص نوحے کے چند بند پڑھنے میں ایک اشارہ کر دو فقط. جب حسین علی اکبر کو لے کر گئے، اللہ اکبر، شہزادی زینب سلام اللہ، وہ چادر جو سفید تھی وہ اکبر کے خون سے سرخ ہو. اور میں نے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے جملوں کو سنا ہے کہ اکبر کی ماں بی بی ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف گرتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی اور کہتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھالو، میرا اکبر مار دیا. یقیناً یہ کیفیت اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ جب علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر گزر رہا تھا کوفہ اور شام کی عیسائی بستیوں سے، تو وہاں پر عورتیں کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. بیوی ام لیلہ کہتی تھی اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ وہ کہتی تھی نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھے کو یہ جوانی، کیسا ہم قدر 18 برس پال
کے پروان چڑھایا، ارے وہ گیسوؤں والا ہے میرا، خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر؟ جی مسائل میں پیش کر رہا ہوں۔ ٹھہرو ارے ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں، اور پھر لے کے دعائیں تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہوئے مادر۔ آخری دو بات پیش کر رہا ہوں کہ پہلے تو ایک آواز میں اٹھے جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں میں بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر؟ آخری بات، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، اور تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر؟ ہے علی اکبر۔ مریضوں کو شفا عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، وسعت رزق کے لیے رزق مادی معنوی انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہو۔ شہزادے کے صدقے میں آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت فرمائیں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آ سکے گی۔ شفاعت علی اکبر حاصل کرنے کے لیے مل کے بلندتر صلوات بھیجیں محمد نام امام حسین کا توسل۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا
عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مولا باب الهوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایها الكاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شہنشاہ خراسان مولا علی ابن موسیٰ الرضا یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد یا ابن رسول اللہ. تمام دنیاوی حاجات کے لیے بالخصوص یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. ماشاء اللہ ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع عند اللہ. تشریف رکھیے گا اپنے مقام پر، اپنی حاجات طلب کیجیے گا حضرت علیہ السلام کے وسیلے سے. بیٹھ کے ہی ماتم ہے نا میرے خیال میں آپ نے جو کہا. اچھا ٹھیک.
ایک نوحہ بیٹھ کر یہاں پڑھ لیا جائے گا اور پھر ہمارے ماشاءاللہ ماتمی حضرات ہیں اور نوخان ہمارے بھائی محترم سب مل کر کھڑے ہو کر ایک نوحہ پڑھ لیں گے تاکہ دونوں طرح سے ایک حاضری بھی ہو جائے، پرسہ توسل ہو جائے. اور فضائل و مصائب سے ہی توسل ہے اہل بیت علیہ السلام کے. تو جہاں سے ہم نے فضائل کا آغاز کیا تھا دعائے توسل سے پہلے اسے تتمے پر ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے کیوں ہم یا کوئی بھی یہ دعا نہیں کر سکتا کہ مجھے وہ بنا دے یا وہ عطا ہو جائے جو علی کے پاس ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علی کا شرک کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. علی کا کفر کرنا اللہ کا کفر کرنا ہے، علی کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہ کتاب الکافی کی حدیث ہے. اور علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھنا کوئی اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ علی ولی اللہ ہے، حجت اللہ ہے. تو جیسے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا تھا تو گویا اللہ پر بھی اس کا ایمان ختم ہو گیا، کفر ہو گیا اللہ کے ساتھ. بالکل ویسے ہی کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جو مجھے سجدے کیے تھے وہ تو قبول ہے، باقی یہ ایک سجدے کی سزا مل جائے گی. نہیں، وہ جو اللہ کو سجدے کیے تھے وہ بھی رد ہو گئے، وہ بھی ضائع ہو گئے. خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے، میان کاسے زہر گھولنے والے، خلاف سید الاولاد بولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا. علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو، ان محبتوں کو، ان معرفتوں کو سلامت رکھے بلکہ مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ. تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. تو حیدر کرار علی بن ابی طالب السلام کی محبت اور ان کی آل اور ان کی اولاد، ان کے فضائل پہ خوش ہونا، ان کے مصائب پہ گریہ کرنا، یہی پورا ایمان ہے. اور کیا ہے؟ زمانے نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مولا علی پر مصائب آئے تھے. اب غور فرمائیے گا، یعنی سب سے پہلے تو اگر میں بالکل اہم مولا علیہ السلام کی زندگی کے ان مصائب کا ذکر کروں کہ جہاں سے مولا علیہ السلام گزرے، تو سب سے پہلے تو ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی. ہر انسان کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھنا، اور وہ بھی ابو طالب جیسا باپ جو پناہ گاہ رسول ہو. تو ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی. مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے باپ کی وفات کا صدمہ دیکھا. اسے ان معنی میں اس پہلو سے کم بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بہرحال وفات ہوئی جب، تو مولا علی علیہ السلام میں اور حضور مکرم میں 30 برس کا فاصلہ ہے. تو حضور مکرم کا اس وقت جو سن تھا وہ 50 برس کا تھا جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی. یعنی مولا علیہ السلام کا سن 20 برس کا تھا کہ جب حضور مکرم کے چچا ابو طالب علیہ السلام اور مولا علی کے بابا ان کی وفات ہوئی. اور غور فرمائیے گا کہ اس کے بعد ایک صدمہ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا. اس وقت مولا علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے ابو طالب اسلام کی وفات پر بھی یقیناً مولا علی نے گریہ کیا ہوگا اور آنسو بہائے ہوں گے. میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس روایت کے الفاظ کو نہیں دیکھ سکا کہیں پر کہ تاریخ نے ثبت کیا ہو کس طرح سے، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات پر
جو جنت البقیع میں بیوی کی قبر ہے، اس وقت یہ سب ہے کہ امی امی کہہ کر، یعنی ہائے میری ماں، ہائے میری ماں کہہ کر گریا کرتے تھے مولا علی۔ اور اس وقت رسول اللہ نے آ کر مولا علی کو تسلی دی تھی کہ فاطمہ بنت اسد فقط آپ کی ماں نہیں تھی، وہ میری بھی ماں تھی۔ حضور خود بی بی فاطمہ بنت اسد کی لحد میں اترے، اپنا پیراہن بطور کفن عطا کیا بی بی فاطمہ بنت اسد کو۔ یہ احترام ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کا، جس ماں نے پالا تھا در حقیقت رسول اللہ کو۔ پھر ایک اور تیسری مصیبت مولا علیہ السلام پر جو بہت شاق اور سختی ہو، جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت تھی، مولا علی کے بھائی۔ جنگ مؤتہ میں شہادت ہوئی، مولا علیہ السلام اس وقت مدینہ میں، جب خبر ملی مسجد نبوی میں تو فرماتے تھے الان انفصم ظہری۔ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو امام حسین نے ابوالفضل عباس کی شہادت میں کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جعفر طیار بہت عظیم شان مقام ہے شہید کا، ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مقام کے برابر ان حدیثوں میں شمار کیا گیا ہے۔ گویا عباس کے گویا مقام کو جعفر طیار کے برابر شمار کیا گیا، کیا کہا جائے کہ فرماتے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ تین بڑے صدمے تھے جو اب تک ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تھا رسول اللہ کا صدمہ، رسول اللہ دنیا سے گئے۔ یہ چار بڑے صدمے مولا علیہ السلام کی زندگی میں آئے تھے۔ اب میں ایک منزل تک آپ کو پہنچا رہا ہوں، اب تک کسی نے علی کو منہ کے بل گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب۔ سلام آپ کی ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنی گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سکھلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس منزل تک پہنچ گیا۔ فقط ایک شہادت تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جب علی کو خبر ملی فسقط علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ ان تمام مصائب میں وہ واحد موقع کہ جب علی برداشت، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت۔ اور علی پہنچے بی بی سیدہ کے پاس۔ اب میں اس میں کیا جملہ کہوں، مصائب بھی پورے ہیں، فضائل کا بھی ایک پہلو ہے، لیکن مصائب کی شدت کو آپ محسوس کیجئے گا۔ پکارا، بی بی سیدہ کو پکارا علی بن ابی طالب نے، پکار کر کہا کہ اے خیر خلق کی بیٹی، جواب نہیں آیا۔ بی بی فاطمہ کی روح پرواز کر گئی، جواب نہیں آیا بی بی کا، آنکھیں بند تھی سیدہ سلام علیہ کی۔ مختلف کچھ نام، کچھ القاب ہے کہ جن کے ذریعے سے مولا علی نے پکارا بی بی فاطمہ۔ جب بی بی فاطمہ سے جواب نہ آیا تو علی نے اسم اعظم لیا، فرمایا کہ یا فاطمہ، یہ کائنات کا اسم اعظم تھا، کلمینی انا ابن عمک علی بن ابی طالب، میں آپ کے چچا کا بیٹا علی بن ابی طالب بات ہوں۔ بس علی کی زبان میں فقرہ جانی ہونا تھا۔ ففتحت عیناہا، سیدہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس وقت کچھ آخری گفتگو ہی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان۔ کیا عجب فقرہ ہے بی بی فاطمہ کا، مجھے بیان کرتے ہوئے میرا وجود ہل جاتا ہے۔ ما وجدتنی کاذبۃ ولا خائنۃ، اے علی یا ابوالحسن، میں نے اتنی زندگی آپ کے ساتھ گزاری، میں کیسے ترجمہ کروں اس کا، میں کبھی جھوٹ کہا اس میں۔ ما خالفتک منذ عاشرتنی، جب میں آپ کے ساتھ رہی میں نے لمحے بھر بھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ مولا علیہ السلام نے کہا حاشا وکلا، آپ اس سے بہت بزرگتر اور بلند ہیں۔ سر مولا نے جواب دیا کہ انت عالم باللہ، آپ سے بڑھ کر سورہ زمین پر اللہ کا کوئی علم رکھنے والا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس وقت بی بی فاطمہ نے فرمایا تھا کہ یا ابوالحسن میری قبر پر آتے رہیے گا، اللہ تنسانی وتزورنی بعد مماتی، میری موت کے بعد میری زیارت کرتے رہیے۔ یہ جو آپ بی بی فاطمہ الزہرا پر آنسو بہا رہے ہیں نا، یہ بی بی فاطمہ کی وصیت تھی علی بن ابی طالب۔ اب میں آپ سے عرض کروں، اس وصیت پر مولا علی بن ابی طالب نے ایسے عمل کیا کہ 30 سال بعد بھی کسی نے جنگ صفین میں مولا علی سے پوچھا کہ علی آپ نے خضاب کیوں نہیں کیا اپنی داڑھی پر؟ کہا میں فاطمہ کے غم میں ہوں، فاطمہ کا عزادار ہوں۔ 30 سال بعد علی بن ابی طالب نے کچھ اور وصیتیں بھی کی تھی، بس اختتام کر دوں، کچھ اور وصیتیں بھی کی تھی۔ فرمایا تھا کہ وابکنی وابکی للیتاما، مجھ پہ بھی گریہ کیجیے گا، میرے یتیم بچوں پہ بھی گریہ کیجیے گا۔
اچھا یتیم بچوں میں حسین بھی آ گئے نا، لیکن ایک الگ سے جملہ کہا اب آپ جلال حسین علیہ السلام کے لیے، فرمایا کہ ولا تنسنی قتیل الطف، جو طف میں قتل ہونے والا ہے نا میرا بچہ، بالعراق، جو عراق کے مقام پر طف میں قتل ہونے والا میرا، یا علی اسے ضرور یاد رکھیے. آخری فقرہ کہہ دوں عزیزوں، بس علی بن ابی طالب علیہ السلام، بس سیدہ یہ جملے کہتے ہوئے آپ جانتے پھر آخری جملے کیا کہے کہ حنتنی وکفنی ودفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، رات میں دفن کیجیے گا، ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے گا جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا. عزیزوں، جب ایک بی بی کا جنازہ اٹھے، غسل و کفن ہو، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو غسل و کفن سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ بچے منظر نہ دیکھ سکے، لیکن علی اتنے مظلوم تھے، اسی گھر میں علی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے بچوں آہستہ گریا کرو، کہیں مدینے والوں کو خبر نہ ہونے، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. عزیزوں، میں آخری جملے پر آ رہا ہوں، بس یہ جملہ مجھ پہ چونکہ میرے محترم بھائی نے کہا تھا کہ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام علیہا کا بھی ذکر ہو جائے ایک لفظ میں، تو حسین اسی خاطر نہیں لے گئے تھے نا مدینہ میں، اس لیے کہ جب بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ جب ہر اولاد جا رہی ہے تو فاطمہ صغریٰ کیوں نہیں؟ کا بہن زینب آپ جانتی ہیں کہ میری ہر اولاد یا بابا علی کی شبیہ ہے یا نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، لیکن میری یہ بیٹی، میری ماں فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے، فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا. حسین سب برداشت کر لے گا، لیکن تصویر ہے فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں، یہ حسین سے ضبط نہ ہو پائے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا مجھے نہیں معلوم جس بچی سکینہ کو ساتھ لے کر گئے تھے وہ لے جانا زیادہ سخت تھا، یا جس بچی فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ چھوڑ دو. جو بچی گئی وہ تماچے کھاتی رہی، جو بچی نہ جا سکی وہ بھائی کو یاد کرتے ہوئے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید. ایک نوحہ میرے بھائی نے پڑھنا ہے، میں اس سے رب کے لیے ایک جملہ، آپ رو چکے سبحان اللہ، کیا گریہ فرمایا آپ نے، چند مومنین ہے لیکن بے پناہ رقت کے ساتھ گریہ ہے. ابھی میں نے عرض کیا فسقط علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین کے مصائب جیسا کسی کا دن نہیں ہے. کیوں جانتے ہو؟ جب علی منہ کے بل زمین پر گرے تو کوئی سر کاٹنے والا نہیں تھا. اب عبداللہ الحسین کے لیے فسقط علی خدہ الایمن، حسین کے لیے باقاعدہ لکھا حسین دائیں رخسار پر زمین پر گرے. اس کے بعد شمر بھی آگے بڑھا، پھر خولی بھی آگے بڑھا. ذبح الطفل علی قد ذبح الحسین، حسین پیاسے کربلا میں مارے گا. علی قد قتل الحسین بکربلا، علی قد ذبح الحسین بکربلا. میں حسین
اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آجا جان دی ہو دیجے اکبر تو نہیں مڑ کے آنا ایسے گلتے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین و سید المرسلین السلام علیکم یا طه و یاسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث مصطفى اللہ السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیکم یا ابن علی المرتضی السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا السلام علیکم یا ابن خدیجة الکبریٰ السلام علیکم یا صار اللہ وابن الصالح والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن اللهم من تنك ولعن اللهم من ظلمتك ولعن اللهم من سميت بذلك فرضيت به يا مولاي ويا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا موشد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وعمي طيبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. ويا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأهوتهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن اللهم من قتلتك ولعن اللهم من ظلمتك ولعن اللهم من استحلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والعفو الدافع العقي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجتك آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزائر. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأمر والأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزحورك وجعلنا الله من أنصارك وأمانك وشيتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.